مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں۔ ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ حسب روایت، حسب معمول، اپنے مقررہ وقت پر آپ کا فیوریٹ بریک فاسٹ شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید اور دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہیں، خرم رہیں، اور جو بھی آپ نے منصوبے بنائے ہیں آگے زندگی کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ آج پروگرام میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار، اور میرے ساتھ رہیں گے ماجد الخیر نندا۔ ماجد السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آپ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ آج یہاں اسٹوڈیوز کی طرف آتے آتے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جی، اور میں سوچ رہا تھا آج جب بھی ہم صبح سویرے آنکھ کھولتے ہیں اور نیند سے جاگتے ہیں، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، تو ہمیشہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج کون سا کام کرنا ہے، آج کہاں جانا ہے، اس کام میں کتنا نفع ہے، وہ یہ نہیں کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا۔ اسی گرد و پیش میں ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے زیادہ اگر آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ ان چیزوں پہ کریں جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو جن چیزوں سے جو چیزیں بخشی ہیں، اگر تھوڑا سا آپ ان پہ دیکھیں کہ کتنی کاؤنٹلیس بلیسنگز ہیں، اور آپ صبح اٹھ پا رہے ہیں، آپ توانا ہیں، آپ پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو یہ بجائے خود اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ تندرست ہیں، توانا ہے، تبھی سب کام انجام پائیں گے۔ اگر تھوڑا سا آپ کی ویل بینگ میں ادھر ادھر ہے تو جو جتنے بھی کام آپ کے ہیں وہ ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ پہلے میں اپنے ناظرین سے سلام دعا کر لوں۔ ناظرین، آپ سب کو میرا بھی پیار اور خلوص بھرا آداب۔ یہی دعا کہ آج کا دن بھی آپ کے لیے نوید مسرت لے کر آئے۔ میں آپ کی بات کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں کہ گریٹیٹیوڈ سے انسان کے اندر ایک گلوری آ جاتی ہے، پھر اچھا فیل کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں میرے ذہن میں یہ بھی اسٹرائک ہوا RL اسٹیونسن کا ایک کوٹ ہے کہ if you plan to fail, you are planning to fail. So if you fail to plan, you plan to fail. بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن آنے کے لیے اپنی چیزوں کو ایک پراپر چینل اور پراپر ٹریک پہ لے جانے کے لیے we have to be vigilant and we have to plan. رائٹ، اور أزکِس دورس منٛز مطلب یُس تہِ کانٛہہ اِنسان چھُ یہِ چھُ واریاہ ناممکن اگر أسۍ وَنو کہِ أمِس چھَنہٕ کانٛہہ پریشٲنی۔ ہر کانٛہہ چھُ کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنٛگہٕ آوُر، چاہے ذہنی آوریر چھُس یا بدل کینٛہہ چیٖز چھُس۔ اکھ سُہ مصروفیات چھِ ہر کٲنٛسہِ اِنسانس، مگر باوجود اس مصروفیت کے جب آپ تھوڑا سا احساس تشکر اپنے دل میں بیدار کرتے ہیں تو آپ کی آدھے سے زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ریسنٹلی آئی واز اٹینڈنگ ٹو اے ویری کلوز ریلیٹیو ان دا ہاسپٹل، 2-3 دن میرے وہاں پہ گزرے۔ تو مجھے لگتا ہے اگر جس بھی انسان میں یہ تھوڑا احساس کم ہو جائے نا، اللہ کے شکر کا احساس، کۭژاہ نعمتہٕ چھِ اَسہِ نِش، تٔمِس پزِ تھوڑا سا ہاسپٹلز یِم چھِ وِزٹ کرُن، خدا نخواستہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ ہمیشہ بصحت و سلامت، تۄہہِ مہٕ یژھنو تور گژھُن، مگر یِتھے کٔنۍ کُنہِ ساتہٕ آبزرو کرنے خٲطرٕ، مشاہدہ کرنے کے لیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی سفرنگ جو ہے اس کے مقابلے میں آپ کی سفرنگ کتنی کم ہے۔ ہم جب اس پیشنٹ کو لے کے گئے ایڈمٹ کرنے، تب تک میرا اسٹیٹ آف مائنڈ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آزمائش ڈالی، اب یہ مصیبت ہے۔ جب میں وہاں گیا تو پھر مجھے لگا کہ اس سے ورسٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں بچایا ہے اور کتنی ہماری حفاظت کی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ہمارے ایک استاد بھی ہیں جن کا بہت گہرا تعلق اس پروگرام سے ہے، نام نہیں لوں گا، تمن چھن ناو ہن خوش کران کہ تم چھ ونان باوجود اس کے کہ آپ کتنی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کتنے بھی گھرے ہوئے ہیں، کتنے بھی مصروف ہیں، گھر گژھِ تِتھ کٔنۍ نیرُن 3 نفر گژھن ونن ہے أمِس کیٛاہ دٔلیٖل، یہِ کیٛازِ یوٗتاہ خوش۔ تو یہ جو گلاب لہجہ، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنائے رکھنا کمال ہے۔ یہی فلسفہ، یہ خیر یہ تو ایک چھوٹی بات ہے جس پہ آپ کو ہنسی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس پہ زندگی کا فلسفہ جو ہے وہ پنہا ہے۔ جیسے پروین شاکر کہتی ہیں کہ جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، سر زیر بار ساگر و بادہ نہیں کیا۔ اور ایک اور مصرے میں یہ کہتی ہیں کہ ملبوس دل کو تن کا لبادہ نہیں کیا۔ تو یہ جو ملبوس دل جو بھی آپ کے اندر گزر رہی ہے لیکن باہر خوشباش اور خوشی سے رہنا، یہ زندگی کا فن ہے۔ اللہ کرے کہ آپ سب بھی خوش رہیں، خرم رہیں۔ بس اچھی بات یہی ہے کہ شکایتوں کو چھوڑ دے اور شکر گزار بنے۔ جی بالکل، شاید وہ زندگی میں جو ہے پھر وہ تسلی اور وہ اطمینان بھی ملے گا۔ آج بھی پروگرام میں شامل رہیں گے کئی سارے موضوعات، آپ کی ایک مہمان سے بھی ضرور ملاقات کرائیں گے، لیکن شروعات میں آپ تک
موسم اور جو ٹریفک کے اپڈیٹس ہیں وہ پہنچاتے ہیں. آج جو محکمہ موسمیات سے اطلاع موصول ہوئی ہے موسم جو ہے صاف رہے گا, کہیں کہیں پہ ہلکی پھلکی بارشیں ہو سکتی ہے. سری نگر میں جو دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا جو درجہ حرارت ہے 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. جموں میں بھی آج جو درجہ حرارت ہے موسم گرم رہے گا, درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا جو درجہ حرارت ہے 29 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. شاہراہوں کی بات کرتے ہیں. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر جہاں چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو آج ادھمپور سے سری نگر کے لیے روانہ کیا جائے گا. ایس ایس جی روڈ پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ پر جہاں چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے, بڑی گاڑیوں کو پونچھ سے شوپیان کے لیے روانہ کیا جائے گا. مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں روز کی طرف رخت سفر باندھنے سے پہلے یہاں ٹریفک کنٹرول یونٹ کے جو نمبرات ہیں یا ان پر رابطہ قائم کریں, یا جو ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہاں پر لیٹسٹ اپڈیٹ چیک کریں اور اس کے بعد ہی سفر کے لیے نکلیں. بہت بہت شکریہ ماجد ان اپڈیٹس کے لیے. اور ہم چونکہ اطمینان کی بات کر رہے تھے, ویل بینگ کی بات کر رہے تھے, آج جتنا ضروری اس پہ بات کرنا اڈلٹس کے تناظر میں ہے اتنا ہی زیادہ ضروری بچوں کے تناظر میں ہے, ان کی ایموشنل ویل بینگ, کیونکہ وہ ابھی تعلیمی اداروں میں ان کا جب داخلہ ہوتا ہے تو ان تعلیمی اداروں میں کس طرح کا نظام ہے, کیا وہاں پہ ان کی ایموشنل ویل بینگ کا خیال رکھا جاتا ہے, کیا یہ بچے مطمئن ہیں, کیا یہ بچے خوش ہیں, اس بات پہ کوئی غور و خوض ہوتا ہے کہ نہیں, اور اگر ہوتا ہے تو اس کا میٹرکس کیا ہے, کیسے اس کو میجر ان چیزوں کو کیا جاتا ہے, تاکہ یہ جو ایکسٹریمٹیز ہمارے اسکولوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے کوئی شدید قدم اٹھانے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں ان سچویشنز کو کیسے روکا جائے, اس پہ ضرور بات کریں گے اور ایک مہمان کو بھی آپ سے متعارف کرائیں گے, لیکن پہلے یہ وقفہ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے. آج جون کے مہینے کی 14 تاریخ اور اس دن کو خون کے عطیے کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. پروگرام میں چونکہ ابھی وقت آ چلا ہے اخبارات کی سرخیوں کا, میرے پاس جو ایک مقامی اردو روزنامہ ہے اس میں اسی دن کے حوالے سے خبر چھپی ہے. خون کے عطیے کا عالمی دن, خاموش ہیروز نے 5 برسوں میں 45 لاکھ پوائنٹ خون کا عطیہ دیا. جی اس دن کے حوالے سے اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ میں نے پھر سے ایک بار میں دہراؤں گا کہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے خون کے عطیے کی قیمت کیا ہے. وہ غالب کہتے ہیں نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے. تو ایک اور اردو اخبار اور اس میں سے سرخی, پینے کے پانی کا ناجائز استعمال, جل شکتی محکمہ اننت ناگ کی بڑی کارروائی, سینکڑوں ربڑ و پلاسٹک پائپیں ضبط. جی اور ایک اردو روزنامہ اس سے خبر, 3 جولائی سے سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات, لیفٹیننٹ گورنر کی صدارت میں اعلیٰ سطحی میٹنگ, حفاظتی انتظامات اور دیگر تیاریوں کا جائزہ لیا, یاتریوں کے لیے تمام سہولیات بہم رکھنے کی ہدایت دی. جی انگریزی روزنامہ اور اس میں سے سرخی, مڈل ایسٹ آن برنک ایز اسرائیل اسٹرائکس ایران, ایرانز نیوکلیئر سائٹس اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہٹ, مڈل ایسٹ بریسز فار ریٹیلیشن. جی اور ایک انگریزی روزنامہ, نو امیجیٹ ریسپائٹ فرام ڈرائی ہاٹ ویدر کنڈیشنز ان JNK, سیز لوٹس, ارلی مونسون ٹو ہٹ جموں فرام جون 20th. اسی اخبار سے اور ایک خبر, sweltering heat triggers demand for further curtailment in school hours. میرے پاس ایک اردو روزنامہ اور اس میں یہ خبر ہے, بھارت چین کے مابین تعلقات میں پیش رفت, چینی نائب وزیر خارجہ بہت جلد بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں. بھارت کے وزیر دفاع جولائی کے آخر میں چین کا دورہ کریں گے اور سرحدوں کے تعین کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے. جی اور ایک انگریزی روزنامہ باٹم لائن پر وی دا پیپل کے عنوان سے اس میں خبر چھپی ہے, فوکس آن اسپورٹس باؤنڈ ٹو امپاور ہیلدی فیوچر جنریشن بٹ نیڈس ماڈرنائزڈ انفراسٹرکچر
to harness talent in J&K UT? میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور اس سے دو سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. 5-year term of DDCs to end on February 24, 2026. Panchayats BDCs non-existent since January 2024. ایک اور خبر اسی اخبار سے. SASCI to give huge push to key infrastructure development in J&K Chief Secretary. UT eligible to secure thousands of crores as interest-free loan under this scheme. میرے پاس بھی ایک آخری اردو روزنامہ, ایک خوشائند خبر. بند سیاحتی مقامات جلد ہی دوبارہ کھولنے کا امکان. سیکیورٹی ایجنسیوں سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد ہی حتمی فیصلہ لیا جا سکتا ہے سرکاری ذرائع. چلیے بہت ہی خوشائند خبر. اللہ کرے کہ یہ سیاحت یہاں پھر سے بحال ہو, لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوں. خیر, آج جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ ایک بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہوگی اور ایک ایسے مہمان سے ہوگی جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. کچھ لوگوں کو دیکھ کر کوئی مخصوص خیال ذہن میں آتا ہے اور وہی خیال ان کے کام کی دلیل ہوتی ہے. ہم جب آج کے مہمان کی طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو ایجوکیشن کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے. یہی ان کے کام کی دلیل ہے. ان کا شمار کچھ ان چنندہ شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے گلوبل ایجوکیشن لینڈسکیپ پہ اپنا ایک نام بنایا ہے, گلوبلی سکولز کو ڈیولپ کیا ہے, اسکول ایجوکیشن کو بہت باریک بینی سے دیکھا ہے, اس کا تجربہ کیا ہے اور بہت جگہوں پہ اس کو پٹری پہ لانے کے لیے کوششیں کی ہیں. بہت اچھے سے اسکول ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں. ہمارے بھی کچھ مسائل سے منسلک آج کوشش کریں گے کہ ان سے بات چیت کریں اور ان مسائل کا حل کیا ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہماری خوش بختی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر فاروق واصل, ایجوکیشنسٹ آف انٹرنیشنل ریپیوٹ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم. شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج غالباً آپ دوسری مرتبہ تشریف لا رہے ہیں. دس از مائی سیکنڈ. پہلی بار بھی آپ سے گفتگو ہوئی تو ایجوکیشن کے بارے میں ہوئی. آپ کے جتنے بھی پوڈ کاسٹ آتے ہیں, آرٹیکلز آتے ہیں, کتابیں آتی ہیں, بیان آتے ہیں, سب ایجوکیشن کے بارے میں. یہ ایجوکیشن اتنا سوار کیوں ہے آپ کے ذہن پہ؟ آئی تھنک آئی ول بی ملٹی لینگوئل. یس. جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن تھی دیٹ اٹس اے پریپریشن فار لائف. اوکے. یہ آپ کو زندگی کی تیاری کرتا ہے اور انفیکٹ وہ ترسیل علم اور تحصیل علم کار نبوت ہے. سو اٹس اے پروفیٹک ڈیڈ. دیٹ مینس یو ہیو ٹو لک بیانڈ دی کمفرٹ زون آف what how you are being paid and what kind of comfort you have, how the good environment, working environment is. یہ ساری چیزیں چھوڑ کے this is a prophetic deed that calls for huge commitment. Okay. اس میں پھر وہ باقی چیزیں don't matter really at the end of the day. آپ نے اپنے آپ کو اسی فریم میں ڈالنا ہے کہ بھائی this is not very ordinary way of working around. تو education is a preparation for life and then all life has to be education oriented and all education must be life oriented. اگر صرف اسی پرنسپل پر ہم زندہ رہیں اور اس کو پرسیو کریں اپنے انسٹیٹیوشنز میں, یہ ڈسکنیکٹ کہیں نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں پرابلمز بھی نہیں ہوتے, کیونکہ پھر ہم سارے لوگ جو ہیں would have been fully prepared to face what life is. Right. تو education is the life wire of any nation. And they say it's in the classroom that the destiny of a nation is shaped. اور جو آپ کو وہاں دکھے گا وہی ریفلیکٹ کرے گا لارجر سوسائٹی. اگر ہمارے کلاس رومز کنڈیوسو نہیں ہیں, وہاں ایموشنل ویل بینگ نہیں ہے, وہاں فزیکل کمفرٹ نہیں ہے, دیٹ ول فال بیک وین دے گرو اپ اینڈ بی ریگولر پارٹ آف دی سوشل انٹریکشن. اور therefore it's important that those early years, وہ کہتے ہیں, وہ ایک one of the psychologists said give me the first 5 years of childhood, I don't care who takes the rest. اس نے پوری زندگی کو ان 5 سال کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے اور ہمارے لیے وہی 5 سال کوئی اہمیت اتنی نہیں رکھتے ہیں اور وہی 5 سال ہم کہاں پر ضائع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, جب اس کے ذہن کی تربیت ہونی چاہیے. 90% برین اس 5 سال میں ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے سوشل, ایموشنل, فزیکل کنیکشن اور ویل بینگ وہی 5 سال میں اس کی بنیاد, دیٹ از دی فاؤنڈیشن. اور اگر آپ کی فاؤنڈیشن ہی ویک ہے, اسی today's parents they must be very well informed if they have to raise
healthy children. Because it's a wedding cake concept. یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب 5 سال کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ اخ تصور بہ ونو تہ یہ سینسبلٹی اس افہام و تفہیم ایجوکیشنس متعلق، اگر کنس ونو جلدی تراؤن سکول ون ہے میں اس کا بچپن کیوں چھینوں بھائی ونی گندنک درکنک دہ یہ کیا یہ تصور ہے؟ So basically school has been a very regressive kind of entity. Okay. School much pleasant experience. مطلب سانہِ وقتہٕ تہِ ٲسۍ بچہِ ودُن لٲگِتھ سکوٗل گژھان. You think in what you say اگر ژٕ پٔتِم 10 ؤری نِمو پتہٕ تراوو پننہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ نظر، پننِس رہن سہنس پٮ۪ٹھ نظر، سٲنۍ گرٕ، سٲنۍ معاملات، سون کھٮ۪ن چیوٚن، سون لباس، in which way it has not changed? In every way, you know, things have taken a turn. Bilkul 360 degree change hua hai. The way we eat, the way we dress. Now, if you look at classrooms, Amar sir, you tell me, do they look same or they look different? They look same. They are the same. How is it that everything changed, but nothing changed for this child? پنکچویشنس پہ کر بہ تہ گزارش کہ اس وقفک ونکن وقت اس کرو یہ کت بات بھی مزید کنٹینیو. ناظرین محترم آج بہت ہی دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. آپ پورا 9 بجے تک ہمارے ساتھ بنے رہیے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اس وقفے کا. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال اس دلچسپ نشست کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں ماہر تعلیمیات ڈاکٹر فاروق واصل صاحب، ان سے سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ پریس کہاں چیز کو اپڈیٹ، لیکن کلاس روم ہماری کلاس رومز اپڈیٹ نہیں ہوئی، اسی پہ ہماری رہنمائی کیجیے تھوڑی سی. سی ایجوکیشن پرائیورٹی ہونی چاہیے نا کسی قوم کی ترقی کے لیے. مطلب ایجوکیشن شوڈ بی اے پرائیورٹی. جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہیں، جن کے ہم مثالیں دیتے ہیں، آپ دیکھیں نا ان کا جو ایکو سسٹم ہے، ان کا جو ریسپانس ہے ٹورڈز ویل بینگ آف چلڈرن از ان ڈیولپنگ گریٹ کریڈیبل انسٹیٹیوشنس. اور اس وقت جب وادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وی ہیو بین ڈوئنگ سم ورک ود دا اسکول، اور وہ اسکول جو ناٹ ویری پروگریسو اسکول جن کے چیلنجز ہیں، جہاں پر ریسورس کی کمی ہے، کیپیسٹی کی کمی ہے. سو وی ہیو دس اسکول ٹرانسفارمیشن ریویو. تو اسکولس کا بھی مطلب دے مسٹ انڈر گو این آڈٹ سسٹم. آپ دیکھیے جتنی انڈسٹریز ہیں، آپ میڈیکل سائنسز کو لے لیں، پہلے اگر ایکس رے تھا، الٹرا ساؤنڈ بھی، ایم آر آئی بھی ہیں، پیٹ بھی ہیں، یو ہیو مینی ویز آف ڈائگنوسٹکس. ہمارے یہاں کوئی ڈائگنوسٹک، بیکاز انلیس آپ خود کام کریں اس کو، اٹ گیٹس ایوالوڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سو اسکولز ہیو ٹو اوپن دیم سیلز. سی ہماری جو اسکولز کی باؤنڈریز ہے نا وہ اوپیک نہیں ہے، ایک دیوار سی کھڑی ہے بٹوین پیرنٹ اینڈ دا اسکول. ڈسکنیکٹ. ہاں، ایک اسکول چھُ سمجھان یا سا یم چھِ صرف مسائل ہیتھ یوان، پیرنٹ چھُ سمجھان یم چھِنہٕ سانہِ خٲطرٕ کِہیٖنۍ کَران. ییٚلہِ کہِ ریلٹی چھِ کہِ ایجوکیشن یُس چھِ اٹس اے 3-legged ٹوٗل. آی آلویز سے یہِ چھُ پیرنٹ، چایلڈ اینڈ سکول. So you have to make your boundaries porous. It gets also transparent. We must know. You have a right to know what my child is doing. Okay. You know, meals time physical activities. Ultimately, use early years much. Suppose physical well-being is very important. Use environment that has to be healthy. Very sanitation and hygiene. You know. Even sanitation for gender-sensitive sanitation. Right. So there's a trauma. Agar bachas washroom, see, people don't understand. It looks very small. Ye waqt zindagi struggles asana. Then this does not come under the priority. But at the end of the day, child is growing wherever he is growing universally. He needs the same ecosystem. Okay. He needs same support. Right. So therefore, government has, like if you see, there are now audits around. I think the standards have to be met and some accountability has to be passed. یُس تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ تُہۍ چھِو سکوٗلن منٛز گٔژھِتھ آڈِٹ کران، بیٚیہِ وُنہِ تہِ چھُ سکوٗل دے آر ناٹ اوپننگ اپ، دے آر ناٹ وِلنگ کہ کانٛہہ تایرانہٕ نظر ترٛایہِ تِمن پٮ۪ٹھ غلطین ہٕنٛز نِشاندہی کرِ. تۄہہِ ووٚنوٕ
کہ ڈیسٹنی ساری شیپ گژھان کلاس رومس من. دویم چیز یہ تہ ونان کہ یم بچہ یم ونکن تعلیمی ادارن مز پران یم سون مستقبل. یمن پہ اخ بڑ ذمہ داری تراوان کہ تھی سون مستقبل. ایکسپیکٹیشن تہ یمن نش واریاہ اس. مگر یم بچہ چھا ات کلاس رومس مز ات درس و تدریس کس عملس مز خوش مطمئن یہ سیٹسفیکشن یہ ہیپینس ات چھا کانٛہہ میٹرکس گۄڈنیٚتھٕے چھُ happiness is the function of multiple things. Happiness ما چھُ rudimentary پرناونہٕ سۭتۍ یِوان. Suppose بچس چھُ تتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ he needs a good physical environment to enjoy himself. How many schools have the provisions for physical activities? Very little. Okay. Distrust یُس چھُ بچس you can easily have understanding of early signs. Okay. یِم بچہ aloof چھُ بیٚہوان, smile چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ, social interaction چھِ تِہنٛز inhibited. These are warning signs. You need to. گۄڈنیٚتھٕے چھُ سکوٗلس منٛز چھا eco system یا capacity یا تِم counselors یِم trained چھِ, and it is mandatory. It should be non-negotiable. It's about child. It's about his well-being. یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ یہِ حظ یہِ ٲسِتھ کہِ choice. بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ unnoticed. Suppose آپ نے بچے کو اسکول میں لیا ہے, so you have taken an onerous responsibility, ایک conscious responsibility ایک انسان کی تشکیل کرنے کے لیے. پھر آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے, نہ بہ ہیٚکہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ, بہ ہیٚکہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ. میرا جو کنٹینشن ہے کہ اگر آپ اچھی طرح سے اسکولز رن نہیں کر پاتے اور آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, ڈونٹ رن اٹ. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تمہاری جو خواہشات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات تمہاری پوری ہوں گی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر وہاں 100 بچہ ہیں, 100 ہیومن لائفز آر ایٹ اسٹیک. تو you need to recognize this. اچھا ایک تو اسٹیٹ کا بھی ریسپانسبلٹی ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ should audit is not about check, it's embedded accountability. How I am making parent accountable for the well-being of the child, that's also mandate for the school. ٹھیک. جب آپ کسی بچے کو اسکول میں لیتے ہیں, you have a formal contract with the parent. You will provide support, you will provide emotional support, you will be associated with his things around him, you will celebrate his small successes, and you will come to school when the school calls you. You get associated with the life of the child. It's not by default, you have to design this. Because parent بھی ایک strong stakeholder ہے. A lot of shifts have happened in education. آج ہم کہتے ہیں کہ from teacher centric to child centric. What does that mean? تم نے چائلڈ کو ہی امپاور کرنا ہے, اس نے اپنی لرننگ خود کریٹ کرنی ہے. So therefore, and learning is not all about in the classroom. I keep saying it. بہت سارے ہمارے جو myth, what do you call in myth in Kashmiri, false notions جو ہمارے اپنے ہیں. ایک نوشن یہ ہے کہ school is the best place to learn. آج کے لرنر کی اورینٹیشن کیا ہے؟ He is more comfortable in virtual space than in the physical space. یہ بھی حقیقت ہے. So how many schools recognize this shift of learner profile, learner behavior? اچھا پھر ایک ایکو سسٹم میں we see the space is shrunk now. Community space بھی کہیں نہیں ہے. مطلب اگر آپ دلی بھی جائیں, دلی میں بھی آپ دیکھیں گے in different colonies you have these parks. جہاں بچے جاتے ہیں کھیلتے ہیں. ہمارے بچے I don't see any کسی بھی جگہ ان کے لیے کوئی اسپیس ہے جہاں وہ بیٹھیں, بات کریں, انٹریکٹ کریں. اسی آپ کی میکسیمم سوشل ہیومن ویل بینگ از ود دا پیپل. اور وہ جو اسپیس ہے نا وہ کہیں کریٹ نہیں کی جاتی. اب ایک پارک مجھے دکھائیں جہاں شام کو بچے سی اینڈ لاٹ آف لرننگ ٹیکس پلیس تھرو سوشلائزیشن. نہیں ایک دو تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی اکراس. اور اس میں آنیسٹلی ہماری اس پورے ایکو سسٹم میں سب سے بڑا وکٹم چائلڈ ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے جو حصول تعلیم جو ابھی دور حاضر میں ہے, یہ شاید ہم کو زندگی نہیں سکھا رہا ہے, خالی بس کہ اس بچے کا جاب لگے, اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اب بچہ اسکول سے آتا ہے, اسکول کے بعد اس کا ٹیوشن ہے, ٹیوشن کے بعد اس کے آن لائن کلاسز ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہی ہے نا ایمبیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں. از پیرنٹ ہولڈنگ اسکول اکاؤنٹیبل فار دس چائلڈ؟ آپ مجھے بتائیں, ابھی ہم نے جب ایگزام کے ریزلٹس آ گئے, یو ہیو انڈیٹڈ, یو ہیو سین نیوز پیپرس, ایوری ون واز ٹیکنگ اے کلیم آن دی پروگریس آف چلڈرن. ان کے سارے ریزلٹس, ایوری ون ہیز اے اسٹیک, ہم نے یہ سب کیا. Who really, at the end of the day, I ask myself, who should take the credit? And who should own the failure? And who owns the failure at the end of the day? جو وہ
let us say 30% result ٹھیک نہیں تھا, وہ 30% بچے وہ بھی تو اسی اسکول سے سرمایہ ہے نا, ان کی بھی نشوونما ہونی چاہیے. See, you cannot live in a hostile neighborhood. You can't have, you know, value chain with few people. Society as a whole needs to be good and, you know, nicely driven with some kind of value orientation. So schools mein ye hai ki see education per se, we need to also have an insight what kind of, see duniya mein 3 qism ki crisis is waqt hain, 3 threats are looming large. Ek threat ye hai jo nuclear, khuda na khasta nuclear war ho jaye. لیکن اس میں کریکشن یہ ہے کہ انسان کو اس کا ادراک ہے کہ اگر یہ آئے گا تو یہ ہمیں برباد کر دے گا, بیکاز ہی ہیز ایکسپیرینس اٹ. سو دیئرفور دیر از این ایکسپیرینس آن دی سائڈ وچ از ہولڈنگ ہم بیک. وہاں ایک سیلف چیک کریکشن ہے, بٹ اٹس اسٹل اے تھریٹ. دوسری تھریٹ جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی. اب جو یو پلے ود دا ہیومن جینز, اچھا اس کے ریزلٹس کو دیکھنے میں بھی ہمیں 20 سال 30 سال کے ایک پائلٹ پروجیکٹس رہتے ہیں. دیٹ مینس آلسو دیر از اے ٹائم لیگ جس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو چینج کو ایکسپیرئنس کرنا ہے. اینڈ دا ورسٹ پارٹ از دی جو آگمنٹڈ انٹیلیجنس. سو آگمنٹڈ انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے کہ اٹس ڈسرپٹنگ ایوری تھنگ اراؤنڈ. ناؤ ایجوکیشن بیسیکلی از بیسڈ آن دی لینگویج, انٹلیکٹ اینڈ انفارمیشن. ٹوڈے یو ڈونٹ نیڈ دیٹ. رائٹ, جو ماڈل ہی ڈیزائن ہوا ہے. سو واٹ یو نیڈ ٹو گیو چلڈرن, سپوز جو بھی ایجوکیشن اس وقت ہم دے رہے ہیں بچوں کو, ایون مائی سپوز گرینڈ کڈس یا آپ کے بچے جو 20-25 سال تک جو ایجوکیشن کو ملی, آل دیٹ دے وڈ ہیو لرن, جو انہوں نے سیکھا ہوگا ول بی irrelevant فار دیم. ڈاکٹر صاحب یہ جو آگمنٹڈ ریالٹی اور یہ جو فیوچر چیلنجز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, اور بالخصوص کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے اسٹرگل کر رہے ہیں, اسٹریس میں ہیں, ایک ڈسٹریس ہے. وہ جو بچپن کے دن انہیں بڑے چٹکارے لے کے مزہ کرنا چاہیے تھا, انجوائے کرنا چاہیے تھا, شاید وہ کہیں پہ مسنگ ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ سے دریافت کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ناظرین محترم, چونکہ ہم کچھ نئی نشریات کے ساتھ آتے ہیں آپ کی تفریح کے لیے, ایک نیا شو سنگنگ اسٹار آف جے اینڈ کے جلد ہی آنے والا ہے, اس کے حوالے سے یہ پرومو دیکھتے ہیں, اس کے بعد گفتگو ڈاکٹر صاحب سے جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے, ایموشنل ویل بینگ کے حوالے سے. ڈاکٹر فاروق واصل صاحب ہمارے گیسٹ ہیں آج. ڈاکٹر صاحب اس کران کلاس رومن ہز کت تو تت ایکچوئل ٹرانزیکشن کیا گژھان, پیرنٹن ہز ایکسپیکٹیشن کیا آسان. یتھ کن ماجدن وون اگر اس سوئی ایکسپیکٹیشن نمو اکیڈمک پرفارمنس, یہ کہاوت بنومت, بچس اگر اکیڈمک پرفارمنس اصل یہ قابل بچہ امس سورے ٹھیک, اگر نا اکیڈمک پرفارمنس ٹھیک چھس کہیں تیل ناقابل, تیل سکولس مز بنا امس ہے تھوڑا کرو امس امپرومنٹ. مگر یوتان بچہ خوش ایموشنلی سٹیبل کہین, ام سند اکیڈمک پرفارمنس پہ لرننگ پہ کوتا اثر پیوان اگر یہ تہ نمو یارڈ سٹک. لیٹ اس سے کارڈینل پرنسپل آف لائف, سکسیس ڈز ناٹ میک یو ہیپی. اچھا, یو ٹیل می, اگر سپوز یہ پرنسپل نمو, چونکہ ثاس چھ سکسیسفل اس لیے چھ سو خوش. ڈو یو سی ان ورلڈ دس از ایکچولی ویزیبل, اٹس ہیپننگ؟ نہیں. Most of the billionaires have at some point in time made an attempt to commit suicide. Why so? They're not happy. One, you successful tim chand conventional schooling was the ismi. So therefore, you know, these are assumptions. It is called as not hypothesis or data as you test kadi ki evidence sha kinna. Play is central to human learning. Play. Gindun. You see animals, tum kya kar rahe? And that's missing in our lives. That's where the happiness lies. One. Second thing is, you certain teachers, how many are trained to understand inclusion, bachangum needs, because many children will be unnoticed for their
attention deficit, for the kind of learning difficulties, I would say, I wouldn't say disabilities. उनको तो फरामोशी किया जाता है. मतलब it's called tyranny of normal. मतलब یُس bright چھُ سُہ چھُ anyway succeed کران. یُس یِم ییٚتہِ coaching center چھِ یا یِمو یِم marks چھِ ٲمٕتۍ گژھ کٔرۍتو اکھ یَس transactional study وٕچھتو تُہۍ یِن, they otherwise will succeed. تِمن چھَنہٕ زیادٕ input کِہیٖنۍ. So it is not, in Bible they say, you know, Jesus says you may run the race but you may not win the battle. So right, it's for you to succeed in life, you must be happy. Okay. Happy child is a successful child. So at the core, at the heart of any school environment, there should be cardinal principle that we must first seek fulfillment and happiness of the child inside the school. And happiness is a function of many things. Infrastructure plays a role. Teacher competencies play a role. How to make child happy. You know, how not to create an anxiety for him. Then core curricular programs, they also are very important to create that happiness. Suppose many children today detest, they don't like to go to school. You know, my own nephews and nieces will say, why should I study history? Why should I? And adults have no answer. You know, how it is going to help me. Right. So when I was saying that the learner profile has changed, parent profile also has changed, but parents need to be now trained into parenting. You see, when child cries, cry is not a bad behavior. Cry is an expression of a need. And how many parents will understand? We suppress the need. I will recommend you must read this book called Teaching as Subversive Activity. تَتھ منٛز چھُ سُہ اکھ ایپِسوڈ ہاوان کہِ یہِ چھُ مول تہٕ نیٚچوٗ أمِس چھُ آرگیومنٹ گژھان, سُہ چھُ دَپان, you know, you don't go out. He said, no, I have to go. He said, why you have to go? He said, I want to go. He said, but we have agreed that you will stay home and do this. And the mother says, no, let him go. And then the husband and wife start, you know, having argument. You are, you know, not doing right. And finally he said, no, tomorrow is a Thursday. He said, yeah, tomorrow is Thursday. It's your birthday. He said, right? That's why he want to go out. He has arranged a surprise party. Okay. Now you see the course of conversation and the assumptions and the argument, the way I process in mind. Right. So you need to understand. See, what Sigmund Freud said, the child whom you call innocent is the first rascal of his time. Child is very smart. Yes. We need to speak like an adult to them. We need to, you know, and need to reason out. This is not a generation, science generation, agar kath was gospel truth asan, because I have nothing to validate. Aaj agar subhana galat si phone at the dad. Kya hona chahiye? True. बहुत खूबसूरत. हम इसको इस पे और मजीद बात करेंगे और डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे जो पैडागॉजी है उस पर किस तरीके से नज़र रखनी है और उसमें किस तरीके से तब्दीली लानी है. लेकिन हम रुकते हैं एक तिजारती वक्फे के लिए. वक्फे के उस पार डॉक्टर साहब से इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे. मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के. आज जो हमारे खास मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट, एक माहिर तालीमियात डॉक्टर फारूक वासिल साहब, उससे जो सिलसिले कलाम है इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे. डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि पेडागॉजी पे आप बात करें कि टीचर शुड बी ट्रेन्ड एनफ टू अंडरस्टैंड द इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि कुछ लोग तो बिना पढ़े ही या बिना कोचिंग के ही अच्छा कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे रह जाते हैं कि दे नीड अटेंशन. डू यू थिंक कि हमको पेडागॉजी में भी देखना पड़ेगा कि ताकि बच्चों की अच्छी नशोनुमा की जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं. एक तो यह है कि इट हैज़ बीन ऑलवेज देयर. ये नहीं था कि ये चीज़ें नहीं हो रही थी, टीचर्स को इसका इदराक नहीं था. हमारी जो माशरा है इसमें बहुत किस्म की चर्निंग आ गई है. जितनी डिस्ट्रप्शंस इस दौर में है, ह्यूमंस हैव नेवर एक्सपीरियंस इट. दिस इज द फर्स्ट ह्यूमन रेस विच हैज अ डिजिटल फुटप्रिंट, उसका रिकॉर्ड है. तो जब सोसाइटीज इस रेडिकली जो अनसर्टनिटी हमारे पास है, तो अनसर्टनिटी को आप कैसे मीट करेंगे? आपकी अपनी कैपेसिटी इंप्रूव होनी चाहिए. इट्स लाइक दिस,
اگر باہر دنیا میں بہت تبدیلی ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، یا آرگنائزیشن میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ آپ irrelevant ہو جائیں گے، آپ irrelevant ہو جائیں گے. اگر آپ کی لرننگ سپیریئر ہے دیٹ دی ریٹ آف چینج جو باہر دنیا میں ماحول تبدیل ہو رہا ہے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. بالکل. تو اسکولس کو اور انسٹیٹیوشنس کو، یونیورسٹیز، کالجز کو یہ اپنے آپ سے یہ ایک سیلف ڈریون ڈائلاگ ہونا چاہیے. Am I relevant? Am I learning? کیا میں ریلیونٹ ہوں اس اسپیس میں؟ Am I creating a relevant entity who can then go out and make some mark for himself? صحیح بات. تو یہ ڈسکنیکٹ جو ہے نا، the rate of change outside and the rate of learning inside the organization is not in sync. There's no proportion. ہمارا کوئی لرننگ ہی نہیں ہے. We have the same art and craft which we are using in terms of teaching without understanding. See, at the root of this learning process is child and his development. How much of I understand that? تو ہر early years teacher کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. You see, there is a beautiful pedagogy is a craft of teaching. At the end of the day آپ کے پاس جتنی بھی نالج ہو اس کو خرچ کرنے کے لیے کرنسی چاہیے. کرنسی از یور پیڈاگوجی. بالکل. اور جب ہم ریکروٹ کرتے ہیں ٹیچرس کو، we should not only look for qualification. Absolutely. It's the art of teaching. امس بچس امس وستادس کۭژاہ پتہ چھِ أمۍ کیٛاہ چھُ پوٚرمُت سُہ چھُ بدل اکھ چیٖز، مگر أکِس کلاس روٗمس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ بِہیو کران، کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ انڈرسٹینڈ کران کہِ یُس یہِ مےٚ نِش یہِ لاٹ چھُ اتھ منٛز کم چھِ اِموشنلی والنریبل، اتھ منٛز کم چھِ یِمن نہٕ زن اکہِ وننہٕ سۭتۍ سمجھ چھُ تران کِہیٖنۍ، یِمن زن کانٛہہ لرننگ ڈِفکلٹی چھِ. مےٚ چھُنہٕ باسان سُہ ڈفرینسیشن چھِ أسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ. سو ڈفرینشل لرننگ build a context to this. It's very important. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو میک دس پوائنٹ. جب ہم یہ اسکول ریویو کرتے ہیں نا، سپوز گورننس بورڈ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اکمپلشڈ ہیں، ان میں ایک سیلف قسم کی مطلب وہ پرسنالٹی ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. ایک بورڈ سے میں نے پوچھا ہاؤ ڈو یو ڈیمونسٹریٹ ایمپیتھی ان یور لائف. کچھ مجھے آپ اپنے ایگزامپلس دیں. اچھا میں نے ان کو بولا کہ ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ یو کین گورن دس. آپ کے پاس وہ نالج ڈومین ہے، بیکاز بائی ورچو آف ایجوکیشن کا کیا ہے کہ ایوری بڈی تھنکس ہی کین ٹیچ. یہ تو بڑا آسان سا لگتا ہے. اور ہماری جو انٹری لیول پروفائل ہیں وہ بھی بہت ویک ہیں، اس میں محنت نہیں ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ انٹری لیول ڈگری کتنی بھی ہو، in today's world unless you don't have a regular capacity building آپ ہمیشہ پیچھے رہیں گے. جی کیونکہ جو آپ کی جنریشن سی every new admission in the school is a new generation. True. ان کی الگ اورینٹیشن. بالکل. تو اس کے لیے you have to create an approach towards teaching and learning which is going to make sense at the end of the day. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارا جو آپ نے 25 سال سیکھا it's not going to be any use, but how do I predict future for him? How do I prepare him for future? ہم سارے اسکول کہتے ہیں ہم بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں. So who has the sense of that future? Right. وہ جم کالنز کی ایک ہے نا Good to Great, he says future is no more the function of past. There is no future, you must invent one. Oh right. اب ہم بچوں کے لیے ہم کو انوینٹ کرنا چاہیے because I need to anticipate اس 25 سال کے بعد یہ کیا کرے گا، اس کے پاس کون سی ایسی صلاحیتیں which are the characteristics or attributes or skills he will have to face that uncertain future. Because you see it's frightening, honestly it's frightening when you look at the way world is changing. اور ہمارے بچے I think schools must bear this brunt and take the responsibility. Parents also must wake up now. It's a clear call for everyone to wake up. ڈاکٹر صاحب فیوچر کی بات ہم نے کی، لیکن اگر ہم حال پہ بھی ذرا نظر دوڑائیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ذرا سا فیلئر کو چکھ لیں زندگی میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ ایکسٹریم سٹیپ، بہت ہی ایک شدید قدم اٹھانے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. معیاری تعلیم، اچھا اسکول، اچھے ٹیچرز جو ہم جتنا ہم جانتے ہیں ایز لیمن، بڑے اچھے اسکولوں میں داخلہ ہے اسکول بچوں کا، لیکن پھر بھی ذرا سی کچھ بات ہو گئی، ذرا سی دقت ہو گئی، یہ بچہ ایک ایکسٹریم قدم اٹھانے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اس چیز کو کیسے ہم سکولز میں، گھروں میں روک سکتے ہیں؟ کیا سپورٹ میکینزم ہونا چاہیے؟ Again you go back to the purpose of education. Success and failure is very relative. Every child is unique. It's like this when you say teaching produces learning.
I would say if the child hasn't learned, you haven't taught very well. پھر آپ پر یہ نوبت آتی ہیں کہ بھئی آپ نے اچھی طرح نہیں پڑھایا. And all the teachers have learnt in their courses that individual difference. No, every child is unique. Every child is born with some innate tendencies. I always say we see genius in every child. But that genius to unleash is the role of the teacher. So what are we trying to do? And how much we invest in the training and capacity building of teachers. Building ka kya hai? In this age and time, when I say your child spends 80%, he's happy in the virtual space. He wouldn't like to be restricted to physical space. He wants to conquer the whole world, and today it's possible because now, he can be present anywhere and everywhere in his virtual space. Usko boundaries ki zarurat nahi hai. So what are schools doing about it? آپ بلڈنگ بناتے ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹیچنگ ریسورسز. آپ بلڈنگ بناتے ہیں, آپ کے پاس کوئی انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے بچوں کے کھیلنے کا, ہائیجین کا کوئی خیال نہیں ہے. لائٹ, کلاس روم میں لائٹ کتنا, مطلب آپ دیکھیں کلاس روم میں جو کوریڈور کی اسپیس, نوائز ایز اے فیکٹر دیٹس امپیکٹنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ. ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو انہیریٹ کیا ہے, جو نئے آ رہے ہیں, کم سے کم لرن فرام دیر شوڈ بی سم ایڈوکیسی اراؤنڈ اٹ. اور یہ ایڈوکیسی اسکول میں ہی کرنی ہے, اسکول لیڈرس نے کرنی ہے. اینڈ پیرنٹس مسٹ رائز ٹو دا اوکیجن. دے مسٹ ڈیمانڈ دس مینڈیٹ فرام اسکولس بیکاز اٹس اباؤٹ چلڈرن. یہ تو کرمنل انٹینٹ ہے کہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کرتے ہیں. So it's not one, مطلب یہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہوگا because it takes the whole village to raise a child. What does that mean? پورا پنڈ ہی چاہیے ایک بچے کو بڑا کرنے کے لیے. And it's everybody's responsibility. So ہماری مطلب collectively ہم نے کہیں نہ کہیں اس کو compromise کیا ہے. The government needs to create a right kind of an audit around it. And this should be, for physical, emotional well-being of children, this should be third-party audit. Independent. Schools must come under the spanner of this because it's about society, it's about well-being, it's about creating کتنی کرائسز ہیں آپ دیکھیں. صاف پانی کتنے ہمارا, how much of detail parent has available when he goes for admission, یہاں صاف پانی ملتا ہے. کوئی یہ سب چیزیں یہ سیف جگہ ہے. یہاں آپ کے پاس کوئی ایسے ایریا جو شاپ ہیں جہاں بچوں کا احتمال یہ ہے کہ وہ ہرٹ ہو جائیں گے. اٹس پیرنٹس رائٹ. بیکاز جب آپ ان سے ڈیمانڈ کریں گے اسکولس کی اویئرنیس بھی زیادہ ہو جائے گی, اینڈ دے ول آلسو اسٹارٹ گیٹنگ اکاؤنٹیبل اراؤنڈ. اٹس ناٹ اونلی اسکولس. جو پیرنٹس بھی ہیں انفارچونیٹلی یہاں پر وہ اسکول کو کنفیوز کرتے ہیں بگ بلڈنگ کے ساتھ اور بورڈز کے ساتھ. اور اسکول بلڈنگ از ناٹ اسکول, اسکول از پیپل ان سائڈ دا اسکول. ایک اچھا انفارمڈ پیرنٹ یہ ہوگا کہ مجھے بتا اس ٹیچر کی پروفائل کیا جو میرے بچے کو پڑھائے, because I am entrusting the prized possession of my life in the hands of someone. And how informed, how skillful that person is. یہ بات ہوتی ہے نہیں, یہ باتیں تو ہوتی ہیں. ڈاکٹر نذیر زرگر صاحب کے ساتھ ایک بار میں پوڈ کاسٹ ایک کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یت کنی سکول انٹرویو کران پیرنٹن یہ وچھنے خاطر یہند پروفائل کیا پگہ ہیکنا یم سان سکولک فیس ادا کرت, یم چھا انوالوڈ, یم چھا سیریس اباؤٹ دا ایجوکیشن آف دیئر چائلڈ. اتھے کن گژھِ پیرنٹس حق ملن, سہ گژھِ مینجمنٹس انٹرویو کرن, ٹیچرن انٹرویو کرن. ایبسلیوٹلی اٹس این انٹیگرل. جب ہم کیمبرج میں تھے وی یوز ٹو ہیو ون آف دی ایریاز آف جو ہم لرننگ اور جہاں پر ہم کام کرتے اسٹوڈنٹ وائس, بچوں کو آواز. اینڈ دیر آر پروگریسو اسکولز ان دا ورلڈ جہاں پرنسپل کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ آن دے انٹرویو پین. بیکاز الٹیمیٹلی جو اینڈ یوزر ہے نا اس کو حق ہونا چاہیے مجھے کیا چاہیے. صحیح بات. اینڈ ہاؤ از اٹ پروگریٹو آف پیپل. ایسی یہاں پر کہیں نہ کہیں چیکس اور بیلنسز بہت. اور مور دین اٹس ناٹ اباؤٹ اسکولز. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ دے ہیو دیئر اون کمپلشنز, مگر میرا یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اٹس اباؤٹ چائلڈ اینڈ ہی از unaware of what's happening to him. اس بیچارے کی جو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسکول افورڈ نہیں کرتا ہے, اس کی فیس کم ہے, اس کو گرانٹ ان ایڈ ہے, اس کو گرانٹ ان ایڈ نہیں ہے. اٹس اباؤٹ ہز ویل بینگ. ہی از گروئنگ بٹ ہی از ایز امپورٹنٹ ایز دا ہول یونیورس. صحیح بات. تُہۍ چھِو وَنان پرنسپل ریکروٹ کرنے خٲطرٕ گوٚژھ آسُن بچہِ اکھ
بہت واریاہن سکولن مز گومت پرنسپل صاحبن دیت نہٕ ٹایمٕے تِم چھنہٕ پایی یہِ کتہِ چھُ پرنسپل صاحب بیٚہوان کر آسان اویلیبل. خیر اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ بیٚیہِ کتھ. ناظرین محترم ایک اور وقفے کے لیے رکیں گے. یہ جو اسکول ایجوکیشن کی بات ہے بہت ہی ملٹی پرونگ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس میں بہت ساری لیئرس ہیں. جتنا آسان ہم بظاہر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, درس و تدریس کا عمل آتا ہے, اتنا ہی پیچ دار ہے یہ, اتنا ہی کمپلیکس ہے. اور وی مسٹ انڈرسٹینڈ ایز پیرنٹس جب بھی ہم اپنے بچے کا داخلہ کسی اسکول میں کرتے ہیں کون سی چیزیں ملحوظ نظر رکھ کر, صرف ریپوٹیشن, صرف بورڈز ایڈورٹیزمنٹس ملحوظ نظر رکھ کے نہیں, بلکہ جو وہاں پہ ٹیچرس آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں, جو مینجمنٹ ہے, جو اوور آل وہاں پہ ایکو سسٹم ہے, وہ کتنا کنڈیوسو ہے, وہ ذہن میں رکھ کر ہمیں اپنے بچوں کا داخلہ اس میں کرانا. ایک اور ایڈ کے لیے رکتے ہیں, وقفے کے لیے رکتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. کیا آپ کو پتا ہے آپ اپنی سالانہ بجلی بل کو 0 بنا سکتے ہیں؟ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم JNK کے عوام کو اب سولر روف ٹاپس مہیا کروا رہی ہے 65% تک کی سبسڈی کے ساتھ. آپ ہمارے رجسٹرڈ وینڈرز کے ذریعے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں اور اپنے بجلی بل کو کافی حد تک گھٹا سکتے ہیں. میرا نام محمد سیفی کنٹ ہے. میں نے 6 کلو واٹ کا یہ سولر آن گریڈ لگوایا. مجھے کافی سہولت ہو گئی, بل بھی کم آنے لگی. اس کا جو کاسٹ ہے 3,08,000. اس میں سینٹر کی طرف سے آتی ہے 80,500 روپیز کی سبسڈی, وہ مجھے مل گئی ہے. آن گریڈ میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں اگر آپ جو بھی جنریٹ کریں گے, اگر آپ وہ یوز نہیں کر رہے ہیں, وہ گریڈ کو جائے گا, آپ کو وہ کاؤنٹ ہوگا ایز ایکسپورٹ انرجی اور آپ کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. مطلب آپ سمرز میں جو یونٹس گریڈ کو دے رہے ہیں وہ آپ کے کریڈٹس میں سٹور ہوں گے اور ونٹرز میں آپ کی یوزیج کو یہی کریڈٹ یونٹس کمپنسیٹ کریں گے, جس سے آپ کا بل بہت ہی کم ہو جائے گا. اگر ایک نارمل کنزیومر لیں گے, ٹھیک ہے نا, جس کی بل تقریباً 3,000 روپے آتی ہے مہینے کی, اگر وہ 5 کلو واٹ سولر جو روف ٹاپ لگائے گا اس کی بل زیادہ سے زیادہ 15, 20, 25 یا 30 روپے آئے گی. آپ اس فیسلٹی کو آسانی سے فائنانس کروا سکتے ہیں. سرکار نے تو آلریڈی 2,84,00,000 روپے کی سبسڈی کسٹمرز کو ریلیز کر دی ہے. اس اسکیم کا فائدہ لینے کے لیے www.pmsuryagar.gov.in پہ رجسٹر کریں اور KPTCL کے چنے ہوئے وینڈرز سے ہی سولر روف ٹاپس لگوائیں. جلدی کیجیے, یہ اسکیم کچھ ہی وقت کے لیے دستیاب ہے. brought to you by Kashmir Power Distribution Corporation Limited. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK. آج پروگرام میں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بچوں کی ویل بینگ, ایموشنل ویل بینگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں ایجوکیشنسٹ آف انٹرنیشنل ریپیوٹ ڈاکٹر فاروق واصل صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ بچے اور ان کی ایموشنل ویل بینگ, لیکن بڑوں کی زندگی میں بھی ہم دیکھیں, یا جو بچوں اسکولوں میں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, تمن تہ کانت کان ذہنی آوریر آسان, یس زن مے باسان تم پن سٹرگلن مز تیوتا آسان اتھ مز کہ یس یہ تنخواہ مے اتہ سکول میلان ام سۭتۍ گژھِ مے ہُہ خرچہ پور, بہ ہیکا گھر پن چلائت. کیا یم چیز یس یہ أکس پیرنٹس یا أکس ٹیچرس اڈلٹن ونکن ذہن گھیرت آورت, کیا یہ پتہ رفلیکٹ اس بچن پہ, یہ پتہ ٹرانسمٹ اس منتقل بچن مز کہ یہ جائز مطلب میانہ زندگی مجھ یم سٹرگل جی آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ ہمس مہ تمیک ادراک پتہ کہ بچہ سن فیس یی برن کہین. بچہ سنگل آؤٹ گژھان یہ سکول مجھ انوائرمنٹ فیس اینی وے آئے گا, لیکن دا ٹروما دیٹ چائلڈ سفرز ہو از ٹو بی بلیمڈ فار دس. سکول کرو نا بلیم, پیرنٹ کرو نا بلیم. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سکول بچس ونان ژے فیس کن روز لائنہ نیبر. پیرنٹ ونان سہ بہت دم فیس. پیرنٹس مطلب تم سن تہ سیٹسفائی گژھان تم آنسر سکول تہ پنہ جائے روزان یہ مگر the trauma that child experiences, who is responsible for that? Number one, تُہۍ ؤنِو اَمہِ برٛونٛہہ یہِ حظ یہِ سکوٗل پرنسپل چھِنہٕ اندر دِوان اژنہٕ کینٛہہ. یہِ لیٖڈرشِپ چھِ ایجوکیشنس انفارچُنیٹلی ان دا سب کانٹینٹ چھِ باے ڈِفالٹ, یہِ چھنہٕ ڈِزاین گژھان
تم تعمیر کران لیڈر سہ گھن تم ایٹریبیوٹس تمس لیڈرس گھس ساروی کھت ٹاپ ایٹریبیوٹ آسن کمپیشن ہی مسٹ ڈیمانسٹریٹ ان ہز ایکٹیو لائف آئی آلویز سے 3 قسمک انسٹرومینٹس پزن ہر أکس انسانس یوز کریں چاہے سہ پیرنٹ آسہِ چاہے سہ ٹیچر آسہِ چاہے سہ مینیجر آسہِ چاہے سہ ایڈمنسٹریشن آسہِ اٹس انسٹرکشن گۄڈنیتھٕے ییٚلہِ أسۍ انسٹرکشن and then be an example of that instruction. Right. Live it. Right. Okay. And then you will influence. You cannot simply influence by making a statement. Which has values, is the certain society goes asking park. Yedi goes asking insanas tim kadri. Imandar. Top gears manjanas, mirage dinas insani mirage. Values cannot be taught. Suppose just because I'm saying it every day at the assembly, things will happen. Values have to be caught. So you should experiential learning create. See, for emotional well-being, you need to create experience. And experience are not in the books. Experience is unless you don't collect and cumulatively, put these experiences together for children to experience it. And you will have then experiential learning. It will be deep learning. It will not be surface learning. Suppose if you treat them with respect, teachers want to treat your child with respect. What does that mean? That you recognize him as an individual. He has needs. Right. How many times you go into schools, there's a fatigue with these kids. Right. Insanas manchu learning manchu sari khod zyada mushkil languages manchu listening. It's very hard. For adults also, it's very hard. And what we do inside the class? What our children do most of the time? They listen. It's a one-way process. So why is it that we can't think enough? Acha temik natij kya? You should language should develop it gasaid. No should Kashmir language develop. No should Urdu language develop. No should English language. They can't integrate. Teaching also needs to be integrated. Holistic. They are not, because they are not being trained actually. Suppose how many teachers will understand curriculum? Curricular goals. Curriculum chu Kashmir poet a vision for you. At the end of the 5 years of say early years teaching, imus bachas gasan imim salayat asni. Roadmap kya how you achieve it? It shouldn't. Hard and fast rule booking. See, at the end of the day, what say if it works for the child, that's what good teaching is all about. So, Timbalogo role of teachers, individuality plays a greater part in the learning of the child. Acha, yus ta ye language hun zikr karu kata kalami khatr mazrat. To dopu ki Kashmir, Urdu, Angrez. God chhe munkin agar sain bachu wucho trishwai zaban gasan emis tagin. Chuna? Bilkul. Vanch keh bachu chhe asan yiman zan parents te educated chhe asan گر چھک انگریز پہ تھوڑا بہت کت وت کران تمن چھ آسان انگریز ٹھیک ٹھاک تمن تہ سکولن مز یوان تھوڑا سا دن ایڈوانٹیج اہن سا یم دے آر گڈ فلوئنٹ ان دس لینگویج وۄنۍ یم بچٲرۍ نہٕ آسان چھِ تمن چھُ سُہ اکھ احساسِ کمتری ہمیشہ روزان تمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تِتھ کٔنۍ یِوان ورک کرنہٕ کِہیٖنۍ نہ تُہۍ تہِ ہیٚکِو یُتھ بٔنِتھ یوٗ کین آلسو بی فلوئنٹ ان دس لینگویج نتیجہ کہِ مےٚ چھُ وَنُن بدل چیٖز یُس یہِ آیتھ یہِ احساسِ کمتری چھُ یہِ تہِ چھُ أمِس پگاہ سُہ سٹریس emotionally vulnerable banama. Language kith ka hechnavok is bach. See, language kya? What is the purpose of language? Communication. آپ مجھے بتائیں جو گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس یونیورسٹی سے یہاں نکلتے ہیں ان دیز فارن لینگویج کین دے اسپیک اے لینگویج واٹ از دی پوائنٹ ڈیبیٹیبل یو آسک سرٹیفکیٹ بس خالی ان کے پاس سرٹیفکیٹ مطلب سرٹیفکیٹ ہے ماسٹرز آئی ہیو سین مینی پیپل دے کانٹ اسپیک ٹرو تو پھر ہمیں پڑھانا کیوں ہے لینگویج نمبر 1 نمبر 2 just because if you learn English doesn't mean that you are cracking examination. I can assure you that people from the vernacular medium are cracking it more than the people in the English medium education. It's about learning. Language is the medium. لیکن لینگویج کو لینگویج کی طرح پڑھائے نا وہی کیسے لینگویج ہیز اٹس اون اسٹرکچر آپ کسی ٹیچر سے بولیں آپ نے لینگویج لیبس کریٹ کیے آپ نے لینگویج از اباؤٹ انوائرمنٹ میں آئی ٹیل یو آئی واز ان چائنا جو اسکول آف لینگویجز میں تھا انہوں نے ہر کنٹری کے انہوں نے 2 بیڈ روم کے گھر بنائے تھے اچھا ہاں تاکہ وہ کلچر جو انٹریکشن موڈیول تھا لینگویج کا اسی میں جا کے ان کی لینگویج ان کے کوزنز ان کا ڈریس کیا بات یہ نہیں کہ ہم سی وی آر دیر از نو ڈرتھ آف آئیڈیاز ان ٹوڈیز ورلڈ
اگر آج کوئی یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے. یا تو وہ مطلب اپنے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. You cannot hide under this garb, I don't know. Knowledge is at the fingertip of human beings, but the question is how much of that you assimilate. اس انفارمیشن انگزائٹی میں، اس انفارمیشن سپر ہائی وے میں یو ہیو ٹو ٹیچ چلڈرن دی آرٹ آف cultivating information that is relevant. Otherwise they will swim in this sea without any information overload بھی. ڈاکٹر صاحب ایک اور پرومو کا وقت ہوا چاہتا ہے ابھی پروگرام میں. ناظرین محترم جلدی یہ پرومو دیکھ کے لوٹتے ہیں کیونکہ پھر آخری کچھ منٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کچھ صلاح مشورہ بھی لیں گے کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو کیسے بہتر بنائیں. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. پہلے ملاحظہ کیجیے پرومو. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے خاص مہمان ڈاکٹر فاروق واصل صاحب سے، جو کہ ایجوکیشنسٹ آف انٹرنیشنل ریپیوٹ. ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے اب پروگرام کے اختتام کو آ رہے ہیں، وقت کی بہت قلت ہے، تو چونکہ آپ کے جو تجربات اور انکشافات رہے ہیں بیرون ممالک بھی اور وادی میں بھی، جب آپ دیکھتے ہیں کیا سینیریو ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں کس چیز کی ضرورت بھی ہے. وادی میں چونکہ گورنمنٹ اسکول کا ایک الگ سٹرکچر ہے، گورنمنٹ کی اپنی ایک دلیل ہے سکسیس کی، تو یو ہیو ٹو بائی انٹو اٹ بیکاز ہمارے پاس بہت لیس پاور ان ٹو انفلوئنس. لیکن چونکہ وی ہیو اے سائزبل سگنیفیکنٹ پاپولیشن ان پرائیویٹ اسکولس، اگر اس ایکو سسٹم کو ہم بہتر کریں گے، ایٹ لیسٹ پارٹ آف دی پاپولیشن وچ آئی بلیو ایوری چائلڈ، اگین اٹس ناٹ بینگ selective. Every child deserves a good school, a good teacher, a good school environment, a good ecosystem to thrive and progressing. لیکن private schools میں I think the government should start looking at some of the say private school board entity جو ان schools کو regulate کرے. govern کرے. Yeah, and regulation is most of the stress should be on the skill sets of the people. See, because بہت ساری چیزیں آپ کو چینج نہیں کر سکتے. Let's not get hyper about it. ہمارے پاس یہ بلڈنگ ہونی چاہیے، جو ہیں اس کو at least make it child friendly as much as possible within the constraints. See, creativity is finding solutions within the kind of space and the constraints. And you have worked in Africa. مطلب most regressive geographies میں بھی کام ہو سکتے ہیں. اب افریقہ کی میں بات کروں گا، وہاں وہ بچے اور ان میں ان کو کوڈنگ بھی سکھاتے تھے، ان کی سکلز بھی ہوتی تھی، سوپ میکنگ، یہ کول میکنگ، مطلب ان کے ایکو سسٹم. سی آئی ٹیل یو ہیو ٹو آلسو کریٹ اپرچونیٹیز فار پیپل ٹو لیو ود دیئر ایکو سسٹم. انوائرمنٹ کی آپ بات کریں، ہاؤ مینی چلڈرن کین آئیڈینٹیفائی پلانٹس ود جو ہمارے ارد گرد ہیں، جن کے ساتھ ہمارا روز جینا اور مرنا. جی. Even not the flowers. So what is the point in teaching environment when you don't sensitize them towards it? And ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت حد تک نوازا ہے. Our children can enjoy the most beautiful part of the nature around, which is luxury for people in the most metros. جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہیں, they cannot create this. لیکن ہمارے ایجوکیشنسٹ کو, جو لوگ ایجوکیشن چلاتے ہیں یا ایجوکیشن کو رن کرتے ہیں یا جن کی انویسٹمنٹ اس میں ہے, I think this is the time now they must invest in capacity building. Right. Okay. ان کے لوگوں کی تربیت نشوونما میں ان کو بہت سارا حصہ ڈالنا چاہیے. And also they must make parents integral part of the educational process and hold them accountable. اسکولس پتہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے اسکول سمجھتے نہیں ہیں. جس دن آپ پیرنٹ کو اسٹیک ہولڈر بنائیں گے نا, آپ کے مشکلات بہت کم ہو جائیں گے, بیکاز آپ آدھی ذمہ داری ان کے پیرنٹ کو دیں. فار دیٹ یو ہیو ٹو بی آنےسٹ. اٹس آل اباؤٹ آنےسٹ انٹیگریشن اینڈ آنےسٹ اکاؤنٹیبلٹی. دپا اتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان گلوان سی کرُن گُر ہوا. بالکل سُہ چھُ ییٚتہِ وٕنہِ اَسہِ واریاہ گیپس تھاومٕژ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایز یوزول جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ابھی ایجوکیشن میں ہمیں کتنی بہتری کی اور گنجائش ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ آج پروگرام میں آئے اور ہمیں اچھی باتوں سے نوازا. بہت تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے.
बने रहें। और क्रक्स जो इस 1 घंटे की गुफ्तगू का यही रहा कि जो गिवन इस वक्त सिनेरियो है, जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है अगर हम टीचर्स की और जो अमला इस पूरे दर्स व तदरीस के इस अमल में इन्वॉल्व है उनकी सलाहियत साजी पे थोड़ा सा ध्यान दें। और एज पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश रखें, उनको इत्मीनान बख्शने की कोशिश करें, उन पे वो स्ट्रेस, उन पे गैर ज़रूरी दबाव ना डालें। आज मुझे और माजिद को इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, उनकी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखिए। हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।